الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. یہی وہ سفارش اور یہی وہ نصیحت ہے جس کے سائے میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور سکتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے. خطبہ اول میں مناسبت کے اعتبار سے جو ماہ ذی-قعدۃ الحرام کے آغاز میں ولادت با سعادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا جو معصومہ قم کے نام سے مشہور ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی ہسٹری، آپ کے لائف ٹائم کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت جاننا ضروری ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو بنایا، سجایا، بچایا اور ہم تک اپنی پرسنالٹی کو پہنچایا تاکہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل سکیں. آپ کی شخصیت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں پروان چڑھی، تربیت کی، ولایت اور امامت کے سائے میں آپ کی تربیت ہوئی. ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام میں جو زیارت آپ کے نام سے معروف ہے، جو ہم آپ کے روزے میں پڑھتے ہیں، 3 ایسے رشتے آپ کے بیان کیے گئے ہیں جن رشتوں میں آپ کی عظمت کا اور آپ کی آپ کے سٹیٹس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت کتنی بلند ہے کہ ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے رشتہ داری کو ایکسیپٹ کیا ہے. کئی لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں، کئی لوگ خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں سے جڑ نہیں پاتے یا رشتہ داری کو نبھا نہیں پاتے ہیں.
کامیاب انسان وہ ہے جو رشتہ دار ہو، رشتہ داروں سے جڑے اور اس رشتہ داری کو نبھائے، اس رشتہ داری کو آخری لمحات تک لے جائے۔ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو رشتہ داری کو نبھا نہیں پاتے، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں یہ وہ پرسنالٹی ہے جو معصومہ قوم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رشتہ داروں میں رہیں، امامت اور ولایت کے سائے میں آپ کی تربیت ہوئی، آپ پروان چڑھی، اپنے رشتہ داری کو نبھایا۔ ہم 3 رشتے آپ سے جو منسوب ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ہم زیارت میں دہراتے ہیں۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، اے ولی خدا کی بیٹی۔ السلام علیک یا اخت ولی اللہ، اے ولی خدا کی بہن۔ السلام علیک یا عمت ولی اللہ، اے ولی خدا کی پھوپھی۔ ہم خطاب کرتے ہیں اس خاتون کو، ان رشتوں کو یاد کرتے ہوئے، یہ رشتے انہوں نے نبھائے اور امام نے اس رشتہ داری کو ایکسیپٹ کیا۔ نہ تنہا آپ کا نام رشتہ داری کو نبھانے والوں میں کی فہرست میں لکھا گیا، بلکہ امام وقت، اس وقت 8ویں امام تھے، آپ نے زیارت میں آپ کی شخصیت کو، آپ کی پرسنالٹی کو سلام کے قابل سمجھا۔ ایک ہے رشتہ داری نبھانا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ نبھائے کہ انسان کی ذات، انسان کی شخصیت وہ سلام کے قابل بن جائے۔ بہت مشکل ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو سلام کے قابل بنائے۔ تعریف کے قابل بنا لینا بھی آسان ہے، لیکن سلام کے قابل بنائے۔ ہمارا اور آپ کا سلام نہیں ہے جسے ساری دنیا جس کے روزے کی طرف رخ کر کے ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا غریب الغربا کہہ کر 8ویں امام کو سلام کرتی ہے ساری دنیا، وہ امام اس خاتون کو سلام کر رہا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس خاتون کی عظمت کیا ہے، اس خاتون کی پرسنالٹی کیا ہے۔ تو ایک مقام یہ کہ آپ نے پیغام دیا دنیا والوں کو کس طرح امامت اور ولایت کے سائے میں رہ کر اپنی شخصیت کو انسان منوا سکتا ہے، ابھار سکتا ہے۔ بہت مشکل مرحلہ تھا آپ کی زندگی کا جو آپ نے طے کیا ہے۔ اور اس کا اتنا ہی نہیں کہ شخصیت نہ رشتہ داروں کو نبھانے میں، نہ صرف رشتہ داروں کو نبھانے میں کامیاب نظر آتی ہے، بلکہ یہ شخصیت ایک علمی شخصیت ہے۔ یہ شخصیت ایک وہ شخصیت جو علم سے کنیکٹڈ ہے۔ بہت بڑا خطاب جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین کے لیے دیا تھا، اور اب کہا تھا شہزادی کونین سے خطاب کر کے کہ فداہا ابوہا، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اتنی بلند اور اتنی بابرکت ہے کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اس بیٹی پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس بیٹی پر آپ اس کا باپ اپنی جان کو قربان کر دے۔ یہ وہ ٹائٹل ہے جو حضرت شہزادی کونین کے مقام کو بتاتا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جہاں تعریف کی جاتی ہے، وہاں تعریف مصلحت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، کچھ اپنے ذاتی فائدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ اس ذات میں، اس پرسنالٹی میں کوئی ایسی خوبی تھی جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے آپ کی تعریف کی ہے، فداہا ابوہا، کہ باپ قربان ہو جائے اس شخصیت پر اور اس پرسنالٹی پر۔ یہی جملہ تاریخ میں 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا، فداہا ابوہا۔ جب یہ قافلہ سوالات لے کر 7ویں امام کے گھر پہنچا تھا امام سے جواب طلب کرنے کے لیے، امام سفر پر تھے، جب کاروان دور سے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، سوالات لے کر امام سے ملنا چاہتے تھے، ہمیں جواب چاہیے۔ تو معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے ان سوالات کو لیا اور ان سوالات کے جوابات دیے۔ جب یہ کاروان یا قافلہ وہ جواب لے کر لوٹ رہا تھا تو راستے میں 7ویں امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے پوچھا سفر کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے بتایا ہم سوالات لے کر آپ کے گھر پہنچے تھے، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، لیکن آپ کی بیٹی نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 7ویں امام نے ان سوالات کو دیکھا اور ان سوالات کے جوابات کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ فداہا ابوہا، کہ اس بیٹی پر یہ باپ قربان ہو جائے۔ جو جواب کا حق تھا وہ جواب اس بیٹی نے دیے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات معصومہ قوم سلام اللہ علیہ نے بتایا۔ علمی شخصیت ہے، ایک علمی شخصیت کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک ریسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت نمایاں ہو کر آئی معصومہ قوم کے طور پر۔ نہ تنہا کل
کہ آپ کے وجود سے لوگ مستفید ہو رہے تھے، مستفید ہو رہے سے فائدہ اٹھا رہے تھے آپ کے وجود سے، کہ علمی شخصیت تھی، لیکن جہاں پر آپ دفن ہو گئیں، جہاں پر آپ کا روضہ بنا، جہاں پر آپ کی قبر بنائی گئی، اس کے احاطے میں رہنے والے لوگ، اس شہر میں رہنے والے لوگ بھی علم سے آشنا ہو گئے۔ جب ایک انسان کے اندر خلوص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ ایک نالج اور علم پھیلانے کا ارادہ ہوتا ہے، علم کی خدمت کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جہاں دفن ہو جاتی ہے وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت، وہ گاؤں، وہ شہر، وہ ولیج، وہ ٹاؤن تبدیل ہو جاتا ہے ایک علمی شہر میں، ایک علمی گاؤں اور ایک علمی ولیج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج ساری دنیا کی نگاہیں حوض علمیہ قم کی طرف ہیں۔ یہ برکت اور یہ مقام شہر قم کو کیسے ملا؟ شہر قم کو اس خاتون کے وجود بابرکت سے ملا۔ کبھی کبھار ایک پرسنالٹی کا وجود، ایک پاک و پاکیزہ پرسنالٹی کا وجود ایک تاریخ بنا دیتا ہے، ایک ہسٹری بنا دیتا ہے۔ اس معصومہ قم نے اپنے وجود سے ایک ہسٹری بنا دی، ایک تاریخ میں تبدیل کر دیا کہ چاروں طرف علم ہی علم کی گفتگو ہو رہی ہے، چاروں طرف مدارس ہی مدارس ہیں، چاروں طرف حوزات علمیہ ہیں، جہاں سے دین کا پیغام، جہاں سے مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ مرکز، وہ روضہ مرکز بنا ہے آج کی دنیا کے لیے، علم کا مرکز اور قیام کا مرکز اور ولایت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ملا صدرہ جو بہت بڑا عارف گزرا ہے، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بھی میرے لیے کوئی فلاسفیکل پرابلم پیش آتا، جو کہ مسئلے کو میں حل نہیں کر پاتا، نہ تنہا یہ علمی مرکز بلکہ علمی گتھیوں کو سلجھانے والا مرکز، علمی پریشانیوں کو دور کرنے والا مرکز، وہ کہتا جو سب سے بڑا فلاسفر ہے جس نے نئی کتابیں لکھی، دنیا کو نیا ڈھنگ سکھایا فلسفہ پڑھنے کا اور فلسفہ سمجھنے کا، وہ انسان کہتا ہے جب بھی میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ آتا جو حل نہ ہوتا، ایسا سوال پیدا ہوتا جس کا جواب نہ ملتا، تو معصومہ قم کے روزے میں چلا جاتا۔ جو ہی روزے کے اندر داخل ہوتا، ایک توسل معصومہ قم سے میرے ساری علمی پریشانیوں کو دور کر دے۔ سر جو پریشانیاں ہوتی تھی، فلاسفیکل جو پرابلمس ہوتی تھی، ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی، وہ پرابلمس میرے لیے سالو ہو جاتی تھی، میرے لیے حل ہو جاتی تھی۔ ایسے میں باہر آتا جیسے میرے لیے وہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ آپ نے زندگی میں علم پھیلایا، جہاں پر آپ دفن ہوئی اس شہر کو علم کے شہر میں تبدیل کر دیا، اور آج بھی جو جائے گا حرم میں اور وہ معصومہ قم کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی زندگی میں چینجز آتے ہیں، انسان کو وہ علم نصیب ہوتا ہے جس علم کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک مقام علمی علم ہے جو معصومہ قم سے کنیکٹڈ ہے، معصومہ قم کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا مقام پاکیزگی ہے، مقام طہارت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، علم اسی وقت پھیل سکتا ہے جو علم نام اسی وقت آگے بڑھتا ہے جس نام کے پیچھے طہارت ہو، جس نام کے پیچھے پیوریفیکیشن ہو، جس نام کے پیچھے سنسیئرٹی ہو۔ جو پرسنالٹی سنسیئرٹی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، پیوریفیکیشن سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہی شخصیتیں مشہور ہوتی ہیں، وہی شخصیتیں معروف ہوتی ہیں۔ اگر سطحی علم ہو، کوئی اللہ اس علم کے ساتھ نہ ہو، اگر قرآن اس علم کے ساتھ نہ ہو، اہل بیت اس علم کے ساتھ نہ ہو، ممکن ہے چند دن اس کی شہرت ہو، اس کا نام ہو، اس کا فیم ہو، لیکن تاریخ بن جائے، 1400 سال سے لوگ تعریف کرتے جائیں کسی شخصیت کے، اس سے پتہ چلتا ہے اس شخصیت میں وہ معنویت موجود تھی، وہ اسپریچویلٹی موجود تھی، وہ پیوریفیکیشن موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذات تعریف کے قابل بنی ہے۔ آج بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے مراجع، جسے آج ہم دور بیٹھ کر ان کو ریسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جب وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں اپنے اماموں کو اپنے سر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ شخصیت، یہ مقام، پاکیزگی کا مقام، طہارت کا مقام کب انسان پیدا کر سکتا ہے؟ جب اس کا دل پاک ہو، جب اس کی پرسنالٹی گناہوں سے دور ہو، معصیت سے دور ہو، سن سے دور ہو۔ جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو زندگی کا، اس پرسنالٹی کا اثر اور اس کے نقوش معاشرے میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کا ایک لقب جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ لقب ہے معصومہ۔ لقب جو معصومہ آپ کے طہارت کی دلیل، خود لقب بتا رہا ہے، ٹائٹل بتا رہا ہے آپ کی زندگی کتنی پاکیزگی کے دائرے میں گزری۔ کبھی کبھار انسان، میں نے اشارہ کیا تھا کسی مجلس میں، کبھی کبھار انسان وطن میں اچھا ہوتا ہے
ٹاؤن میں بڑا پرہیزگار، بڑا مومن، جب ٹاؤن سے باہر چلا جاتا ہے، سفر میں چلا جاتا ہے، شاید اتنا مومن نہیں رہ پاتا، انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ کبھی کبھار ممکن ہے وطن میں اچھا نہ ہو، سفر میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا نظر آتا ہے، مومن نظر آتا ہے۔ کسی کو دیکھیں گے آپ کے ٹاؤن میں کبھی وہ نماز میں نظر نہیں ہے، جب زیارت کے کاروان میں ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی نمازی ہمیں نظر نہیں آتا۔ کبھی سفر میں اچھا ہوتا ہے، کبھی وطن میں اچھا ہوتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو سفر میں بھی اچھا ہو، وطن میں بھی اچھا ہو۔ ایمان موسمی نہیں ہوتا، ایمان سیزنل نہیں ہوتا، ایمان یعنی ہمیشہ ہر جگہ انسان اپنے کردار کو، اپنی پرسنالٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہم کیوں معصومہ قم کو سلام کرتے ہیں؟ آپ مدینے سے نکلی تھیں خراسان کا ارادہ کر کے، راستے میں پہنچی صافہ اور قم پہنچی دشمنوں کے نرغوں میں۔ بنی عباس جیسے ظالم دشمن آپ کے احاطے میں تھے، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، آپ کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ان سب کچھ واقعات ہونے کے بعد، ہزاروں میل سفر طے کرنے کے بعد، کوئی تاریخ لکھنے والا ایک قصہ ایسا نہیں لکھتا جو آپ کی شخصیت پر دھبا لگے یا آپ کی شخصیت میں کمی آ جائے۔ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو بچایا، آپ نے اپنی پرسنالٹی کو پروٹیکٹ کیا، اتنا پروٹیکٹ کیا کہ علماء کرام کہتے ہیں آپ معصومہ ہیں، آپ پیوریفیکیشن کے اس اسٹیٹس پر ہیں کہ دنیا والے آپ کو معصومہ کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، کنٹینیوس نیکی کے راہ میں چلنے کے بعد انسان ایک ٹائٹل پاتا ہے۔ آسان نہیں ایک ٹائٹل ائمہ اطہار کی زبان پر آئے، علماء کی زبان پر آئے۔ انسان مسلسل عبادت کرتا جائے، پاکیزگی میں محنت کرے، تداوم ہو، کنٹینیوشن ہو، تب جا کر انسان کو وہ مقام ملتا ہے۔ ایک علمی شخصیت، دوسری عصمت اور معصومہ اور طہارت والی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جو تیسری رخ ہے آپ کی زندگی کا، جو بڑا خوبصورت رخ ہے، وہ آپ کے ولایت کے راستے پر چلنا ہے، ولایت کو ایکسیپٹ کرنا اور ولایت کے راستے میں چلنا ہے۔ آپ بعنوان بہن مدینے سے نہیں نکلی تھیں کہ چلو بھائی سے مل لیتے ہیں، رشتہ داری نبھانا بھی فرض ہے، دوستی نبھانا بھی فرض ہے، رشتہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مشن آپ کے کندھوں پر تھا وہ ولایت کے میسیج کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام آپ کی شخصیت کو ریلیٹ کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کی مثال دیتے ہیں، تو مثال حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے دیتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے زینب کبریٰ بعد حسین آپ نے پیغام کو پہنچایا، معصومہ قم قبل از امام رضا کے پیغام کو پہنچایا۔ جہاں گئیں آپ نے ولایت کے، امامت کے، دین کے، قرآن کے، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پیغام کو پہنچایا؟ اگر پیغام کو نہ پہنچاتی تو آپ کے کاروان پر کبھی اٹیک نہ ہوتا، آپ کے بھائیوں کو کبھی شہید نہ کیا جاتا، آپ کے رشتہ داروں کو شہید نہ کیا جاتا۔ مارنے کا مطلب، اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود خود بابرکت وجود ہے اور آپ مبلغہ تھیں، مبلغہ ولایت اور مبلغہ امامت ہے۔ اس طرح آپ نے محنتیں کی اس راستے میں تاکہ یہ پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے، اور آپ نے یہ پیغام پہنچایا، علم کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تنہا آپ کی شخصیت کو بلند کیا، آپ کی پرسنالٹی کو ایک سٹیٹس عطا کیا، دنیا والے سلام کرتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا ہے، آپ کا روضہ، آپ کا حرم زیارت گاہ بن گیا۔ لوگ آپ کے روزے کی زیارت کرنے کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے کہ جب تک معصومہ قم کی زیارت مکمل نہ ہو جائے تو 8ویں امام کی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ من دار امتی بقم وجبت لہ الجنہ عارفا بحقہا۔ نبی امام فرماتے ہیں جو میری پھوپھی کی زیارت کرے گا قوم میں، پروردگار عالم اس پر جنت واجب کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پرسنالٹی کون سی پرسنالٹی ہو، شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ معرفت کے ساتھ، عرفان کے ساتھ اگر انسان زیارت کرے، پرسنالٹی کو سمجھ جائے، پرسنالٹی کو اپنی زندگی سے کنیکٹ کرے، تو وہ انسان جنتی انسان بن جاتا ہے، وہ انسان بہشتی انسان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ بعض علماء کرام نے جب حرم کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے،
بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. جب حرم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک عظیم انسان ہے, ایک عظیم چیز رکھی ہوئی ہے. جہاں عظیم چیز رکھی جاتی ہے, جس کی حفاظت کی جاتی ہے, اس جگہ کو, اس ایریا کو حرم کہتے ہیں. ہم اپنے گھر کو حرم بنانا ہے, اور ہم حرم بنانا بھی ہے, اور ہمارے گھر کو حریم بھی کہتے ہیں, چونکہ ہمارے گھر میں ہمارے محرم رہتے ہیں. ہمارے محرم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے دنیا میں. میں, میری بیوی, میری بہن, میری ماں, میرے بچے, یہ میرے قیمتی چیزیں ہیں, میرے ویلیویبل چیزیں ہیں. ان کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. چونکہ میرے گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں تو میرا گھر بھی میرا حرم ہے, وہ حریم ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے. گھر کو باؤنڈریز لگائی جاتی ہیں گھر کی حفاظت کے لیے, اور ایک معنویت کا پہرا لگایا جاتا ہے. کوئی بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کہتا ہے کسی اور کے گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے اجازت لو, سلام کرو, پھر داخل ہونا. اجازت ملے تو جانا, نہ ملے تو لوٹ آ جانا, اس لیے کہ وہ حرم ہے, وہ حرم ہے. اسی لیے ہم جب کسی روزے پر پہنچتے ہیں, کسی حرم پر پہنچتے ہیں, تو اہل بیت سے اذن دخول مانگتے ہیں. اجازت ہے کہ ہم اندر آ جائیں. ایک معنویت ہے اس میں, ایک اسپریچولیٹی ہے کہ ہم اندر آ جائیں. اجازت لے کر ہم اندر داخل ہوتے ہیں. وہ حرم ہے, قیمتی چیز وہاں پر رکھی ہوئی ہے. اس کی زیارت کا مطلب یہ کہ انسان وہاں جاتا ہے تو کسب معنویت کرے, اسپریچولیٹی کو گراسپ کرے, بلیسنگز وہاں پر لے کر آئے. وہ شخصیت علمی شخصیت ہے, میں وہاں پر جاؤں تھوڑا علم لے کر آؤں. وہ شخصیت طہارت والی شخصیت ہے, وہاں جاؤں تھوڑی پاکیزگی اور طہارت لے کر آؤں. زیارت کا مطلب تجارت نہیں ہے, زیارت کا مطلب تفریح انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. زیارت کا مطلب وہاں سے رحمتوں کو اٹھا کر لانا ہے, وہاں سے برکتوں کو اٹھا کر لانا ہے. وہاں جانا ہے کچھ علم, کچھ طہارت اور کچھ انسان کمالات لے کر آئے. جب لے کر آتا ہے انسان تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی زندگی میں چینجز آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایسی پرسنالٹیز کی معرفت حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین سفارش ہے ایک مسلمان اور ایک مومن دوسرے مسلمان اور مومن کو کر سکتا ہے. اسی سے ہمارا دل خوبصورت ہوتا ہے اور ہمارا گھر بڑا خوبصورت ہوگا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. جہاں پر ولادت معصومہ قم کی بات ہوتی ہے وہیں پر اکثر و بیشتر جگہوں پر اس دن کو, پہلی ذیقعدۃ الحرام کو, بیٹی کا دن, ڈاٹرز ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے. اگرچہ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے, لیکن ایک کامیاب اور ایک سکسیسفل بیٹی جس نے اپنے کردار سے, اپنے علم سے, اپنی شخصیت کا لوہا منوایا اور اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کیا نمونے کے طور پر, رول ماڈل کے طور پر. ہماری بہنوں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے آپ کی ذات ایک رول ماڈل ہے, آپ کی ذات ایک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے کمیونٹی ممبرز کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں, ان کی تربیت کے بارے میں سوچیں. یہ جو دن آتے ہیں ہمارے لیے, یہ جو پرسنالٹیز کو ہم یاد کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے, اس کے پیچھے ایک میسیج یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا خیال کریں, ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کا خصوصی طور پر خیال کریں. خصوصی طور پر میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہم رسپانسیبل ہیں. ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں, کئی ذمہ داریاں
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، ان کو اچھا نام رکھنا ان کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے، پیغمبر اسلام کے ناموں میں سے، اور اسی طرح سے ان کو قرآن کی تعلیم دینا اور انہیں ادب سکھانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن آج میں اس خطبے میں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، خصوصی طور پر ہم یہ خیال کریں اپنے بچوں کے سلسلے میں، یہ کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کے علمی ترقی کا خیال کریں، اپنے بچوں کو علم سے آشنا کروائیں۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں کون سا علم، کیسا علم، کہاں تک اس کو جانا ہے، کس ڈائریکشن میں اس کو جانا ہے، ماں باپ بچے کے لیے بہترین گائیڈ بن سکتے ہیں۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، ہمارے لیے علم سے زیادہ ہمارے بچوں کے پاس جو ویلیوز ہیں اس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیرنٹس بیدار رہیں کس اسکول میں ہمارا بچہ یا ہماری بچی جائے اور اس اسکول کا امپیکٹ ہمارے بچے یا بچی کی پرسنالٹی پر کیسے ہوگا، کیا دین بچے گا یا دین نہیں بچے گا۔ صرف علم، ڈگری حاصل کرنا، ایک مقام، ایک اسٹیٹس تک پہنچ جانا اچھی بات ہے، لیکن کیا پایا ہے اور کیا ہم کھو رہے ہیں، اس کی طرف خاص طور پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لڑکوں کے لیے بھی، ہماری لڑکیوں کے لیے بھی حجاب کے مسائل ہیں، ہمارے لڑکوں کے لیے عفت اور پاکیزگی کے مسائل ہیں، ان باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کئی روایتوں میں کہ اگر ان کے دین کا خیال نہیں کرو گے تو وہ کل نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ دین کے رہیں گے۔ دین کے سائے میں دنیا کامیابی کی نشانی ہے، دنیا انسان کے سکسس کی نشانی ہے۔ اگر دین سے ہاتھ سے جا رہا ہے، اگر انسان کے ویلیوز جو ہوتے ہیں، ہیومن ویلیوز، وہ ہاتھ سے جا رہے ہیں، ڈگری مل رہی ہے، وہ ڈگری انسان لے کر کیا کرے گا؟ جہاں پر انسانیت اور ہیومینٹی نہیں پائی جاتی، جہاں پر شعور پایا نہیں جاتا، جہاں درد نہیں پایا جاتا، وہ انسان ایک دوسرے کو اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہ علم سے فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابتدائی سے کوشش کریں، تلاش کریں، ہوم ورک کریں۔ پیرنٹس صرف یہ نہیں کہ آپ جہاں لوگ بھاگ رہے ہیں ہم بھی اسی ڈائریکشن میں بھاگیں، نہیں، اسٹڈی کریں، دیکھیں، اسکولز کے بارے میں جانیں، ٹیچرز کے بارے میں جانیں، مینجمنٹ کے بارے میں جانیں۔ آج کل کی دنیا بڑی خطرناک دنیا ہے، ایک انسان کو ایک سٹیٹس تک لے جاتی ہے اور اس کے بعد اسے زبان سے ایسا جملہ کہلواتی ہے جو سارے مسائل کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو ملالہ یوسف زائی کو اٹھا کر لے گئے ہیومن رائٹس والے، جو زخمی ہو چکی تھی پاکستان میں جب طالبان نے اسکول پر اٹیک کیا تھا، اس بچی کو لے گئے، اس کو سرجری کروائی، اس کا علاج کروایا، ملالہ جو مشہور آپ سرچ کر سکتے ہیں، ایک مقام تک لے گئے، اور مقام تک لے جانے کے بعد اب اس کی زبان سے کچھ اسٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ تم ایسا کہو، تم ایسا کہو، اس لیے ہم نے احسان کیا تم پر، تمہیں لے گئے اسٹیٹس تک، ایک مقام تک ہم نے پہنچایا، اب تم ایکسپریس کرو اپنے آپ کو، ہماری باتوں کو اپنی زبان سے کہو، ہماری باتیں ہم جب کہتے تھے تو اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا تھا مسلم معاشرے میں، لیکن اب ہماری باتوں کو تم کہو۔ اب وہ ملالہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، کافی بحث چل رہی ہے اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ارادہ کیا تھا، انٹینشن کیا تھا، دو سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ شادی کی ضرورت کیا ہے، شادی کے بغیر بھی آدمی کسی پارٹنر کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، کہ شادی کا مطلب ہے کہ کسی کاغذ پر کوئی دستخط کرے، سگنیچر کرے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کسی پارٹنر کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ ایک معمولی سٹیٹمنٹ لگتا ہے، لیکن ایک معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ پورے میرج جو سٹرکچر ہے اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جو نوجوان، جو ینگ جنریشن اس کو فالو کر رہے تھے، اس سے دوستی کا اظہار کر رہے تھے، اس کی تصاویر کو، اس کی فوٹوز کو لائک کر رہے تھے، ان کے لیے ایک زہر والا جملہ ہے، یہ ان کے لیے ان کی زندگی کو برباد کرنے والا جملہ ہے۔ لیکن کتنا علم کا اثر غلط، اگر انسان تربیت کی طرف توجہ نہ کرے، پاکیزگی کی طرف توجہ نہ کرے، پیوریفیکیشن کی طرف توجہ نہ کرے، دین کی طرف توجہ نہ کرے، علم بھی کبھی کبھار انسان کو ڈیویٹ کر دیتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی جگہ پر انسان پہنچے گا، اس کی نگاہوں میں کسی کی ریسپیکٹ، کسی کی عزت، کسی ویلیوز کی ریسپیکٹ اور عزت بھی باقی
نہیں رہے گی۔ خاص طور پر خیال کرنا چاہیے تعلیم کے سلسلے میں، کہاں جا رہے ہیں، کس یونیورسٹی جا رہے ہیں، کس اسکول جا رہے ہیں، پڑھانے والے کون ہیں۔ پیرنٹس کو ہوم ورک کرنا پڑے گا، پیرنٹس کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اور جو دوسری بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے، وہ ہے کہ بچے اور بچیوں کی شادی کے مسائل پر پیرنٹس کو پلان بنانا ہوگا، پیرنٹس کو سوچنا ہوگا کہ جب ان کی ایج ایک حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پیرنٹس ریسپانسیبل ہیں، ان کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ پیرنٹس دوست بنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ آج یہ زمانہ نہیں ہے کہ انسان بچوں کے سلسلے میں ایک باس کی طرح رہے، وہ کمانڈ دیتا رہے ہمیشہ اور بچے ہمیشہ اس کا سنتے رہے۔ نہیں، اگر 21 سال کا بچہ ہو رہا ہے، 22 سال کا بچہ ہو رہا ہے تو بچے کا دوست بنے، ماں باپ بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں، ان کی فیلنگز کو سمجھیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کی شادی کا ایک پروگرام بنائیں۔ ورنہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج جو حالات بدل رہے ہیں، جس ڈائریکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ حالات ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کا ہم خیال نہیں کریں گے تو ممکن ہے ایک ایسے ڈائریکشن میں وہ جائیں تو ایک مرتبہ کچھ بچے دل پھینک ہوتے ہیں، اپنا دل پھینک دیا انہوں نے کہیں پر اور کہیں پر جا کر وہ دل لگ گیا تو وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، خصوصی طور پر ہماری اس کمیونٹی میں ہمارے پیرنٹس سوچیں، غور کریں بچوں کے ارادوں کو، بچوں کی انٹینشنز کو، بچوں کے ڈائریکشنز کو، بچوں کے کام و کاج پر ایک نظر رکھیں، ان کے لیے ایک صحیح پارٹنر، ان کے لیے ایک صحیح کف تلاش کریں اور ابتدائی سے کوشش کریں بچوں کو آشنا کروائیں کہ وہ بچے اس ڈائریکشن میں جائیں جس ڈائریکشن میں ان کی نجات ہے، ان کی سالویشن ہے۔ ان کو مثالیں دیں، کتنی ایسی شادیاں ہوئی ہیں جو بچوں نے ڈیسیشن لیا، محبت کی وجہ سے وہ ڈوب چکے تھے، دوستی کی وجہ سے آج وہ پر شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، پریشان ہے فیملیز، پریشان ہیں وہ بچے اور وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کس طرح یہاں سے نکلیں، کس طرح یہاں نجات حاصل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی اس سٹیٹس تک پہنچ جائے، سٹیج تک پہنچے، ہم سب کی ذمہ داری ہے بچوں کا خیال کریں، ان کا پلان بنائیں۔ یہ پیغام ہے پیرنٹس کے لیے، خصوصی طور پر آج کے دن جو اس ہفتے میں جو کرامت والا ہفتہ ہے، بچوں کے ڈگنیٹی کی طرف توجہ کریں، بچوں کے ویلیوز کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے گا، ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس راستے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے کہ جب محنت کرے آدمی، تلاش کریں، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے بچے بہک جاتے ہیں۔ محنت کریں، تلاش کریں، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا بہترین وسیلہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کو خطاؤں سے، برائیوں سے، گندگیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری نسل میں ایسے بچے تیار کریں جو عاشق قرآن اور عاشق اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام قرار پائیں انشاءاللہ۔ ونشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد
وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔